باب ارکان الصلاۃ، یہ باب ارکان نماز کے متعلق ہے۔ ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان جمع ہے، رکن کے معنی فرض ہیں تو ارکان کے معنی فرائض کے ہوئے، یعنی ان باب میں نماز کے فرائض بیان کیے جائیں گے۔ اس باب کو صفتۂ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں ان اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے جو نفس نماز میں داخل ہیں، اور وہ نماز کے اجزائے اکیلہ ہیں، جیسے قیام، رکوع اور سجود وغیرہ۔ لغت میں صفحت ایسے معنی کے بیان کو کہتے ہیں جو ذات موصوف میں موجود ہو، اور عرف شرع میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جو فرض، واجب، سنت اور مستحب پر مشتمل ہو۔ پس صفتۂ الصلاۃ یا ارکان الصلاۃ کے باب میں اجزائے نماز کے اوصاف و کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرائض الصلاۃ، نماز کے فرائض 8 ہیں۔ ان میں سے 6 فرض ایسے ہیں جن میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور 2 ایسے ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ وہ 6 فرائض یہ ہیں: 1 تکبیر افتتاح، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 قاعدہ خیرہ، یعنی شروع میں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، بالکل سیدھے کھڑا ہونا، 1 آیات لمبی یا 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار ہر رکعت میں قرات پڑھنا، اس قدر جھکنا کہ اگر دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں تو گھٹنوں پر ٹک جائیں، پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر رکھنا، اور بامقدار تشہد آخر نماز میں بیٹھنا۔ یہ 6 فرض سب کے نزدیک اتفاقی ہیں۔ باقی وہ 2 فرائض جن میں اختلاف ہے یہ ہیں: اول قصداً خود نماز تمام کرنی، 2 دوسرا تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود وغیرہ ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اول امر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے، مگر صاحبین کے نزدیک فرض نہیں، اور تعدیل ارکان ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور وہ اپنے ثبوت میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان رکوع و سجود میں اپنی پشت کو قائم نہ کرے تو وہ نماز جائز نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے امام اعظم رحمۃ اللہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک رکوع و سجود میں تمانیت فرض نہیں۔ اس میں بعض اہل حدیث صاحبان اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس میں دونوں حضرات ان 2 حدیثوں کا خلاف کیا ہے جو حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں آئی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ تعدیل ارکان کی بحث: وہ 2 حدیثیں جو معترض اپنے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں ان کا خلاصہ اس قدر ہے کہ ایک اعرابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جلدی جلدی نماز ادا کی، رکوع و سجود کی حالت میں قرار و اطمینان ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا کہ تو پھر نماز پڑھ۔ اس نے دوبارہ اسی طرح جلدی جلدی نماز ادا کی۔ آپ نے پھر ادا کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے نماز اسی طرح ادا کی، اور آپ نے چوتھی بار بھی ادا کا حکم فرمایا۔ چوتھی بار اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوائے اس طریقے کے نماز کا اور کوئی طریقہ معلوم نہیں، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اس پر آپ نے اس کو نماز کا طریقہ شرعیہ تعلیم فرما دیا۔ اس میں آپ نے رکوع و سجود میں درمیان کے جلسہ میں رکوع و سجود کے درمیان قیام میں اطمینان کا حکم بھی فرمایا۔
اس حدیث سے نہ تو یہ معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اطمینان فرض ہے اور نہ یہ معلوم ہوا کہ واجب یا سنت، البتہ اس قدر ضرور ثابت ہوا کہ جو شخص ایسی جلدی نماز پڑھے کہ ان مقامات میں اطمینان ترک کر دے، اس پر نماز کا ادا ضروری ہے، اور یہ امر امام اعظم رحمۃ اللہ کے مذہب کے خلاف نہیں۔ اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک اگرچہ ان مقامات میں اطمینان فرض نہیں اور نہ مثل رکوع و سجود وغیرہ ارکان کے کوئی رکن، مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ امام صاحب کے نزدیک بے اطمینان کی نماز کامل ہو جاتی ہے، بلکہ بعض مشائخ کے تصریح کے موافق امام صاحب کے نزدیک اطمینان یا تعدیل واجب ہے، جس کے ترک کر دینے سے نماز ناقص ہوتی ہے، اور اس کا ادا واجب ہے، اور اگر اس کا مسحو کر دیا جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔